نسیم بھائی جو کرکٹ کھیلتا تھا جب بھی، تو میری اماں کو تو اتنے پتہ نہیں تھے کہ وہ مطلب نسیم بھائی کیا کرتے، کرکٹ کے بارے میں اتنا نالج نہیں تھا ان کو، لیکن بس وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جو کر رہا اللہ اسی مقصد میں اس کو کامیاب کرے۔ واللہ ڈیتھ کے دوران بھائی میچ ہی کھیل رہے تھے، اس وقت بھی باہر ہی تھے؟ جی بالکل، پہلا ڈیبیو میچ تھا آسٹریلیا کے خلاف، آسٹریلیا کا ٹور تھا، اور پہلے میچ میں خود گاؤں میں تھا، اور پہلا میچ تھا، تو اسی طرح پہلے میچ میں ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور پھر جب نسیم بھائی کو پتہ چل گیا تو آ نہیں سکا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آسٹریلیا بہت دور ہے، اور پھر ابو نے ان کو کہا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دعائیں کیا کرے امی کو، تو پھر آ نہیں سکا، اپنے نیشنل ڈیوٹی پہ تھا تو اس نے اپنا سنبھال دیا۔ ابھی انڈین ایکٹر بار بار نسیم بھائی کو ٹیگ بھی کرنا، نام بھی لینا، اس کا کبھی گھر میں ذکر کیا ہو؟ کبھی اس کا رابطہ وغیرہ تو نہیں ہوا کہ بس ایک سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہے سارا کچھ؟ نہیں، ذکر تو نہیں کیا، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے ایڈٹس بناتے لوگ، تو باقی اس طرح کوئی سین نہیں ہے، اور اس نے ابو کو کہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا جب بھی دل ہو تو رشتہ کروا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حارث بھٹی، میرے ساتھ ورلڈ سپر سٹار نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی عبید شاہ موجود ہیں، جو اس وقت بھی اپنی کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس کر رہے ہیں، اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ خود بھی کرکٹر بننا چاہتے ہیں، 18 سال ان کی ایج ہے، انڈر 19 بھی کھیل چکے ہیں۔ ان کے بھائی کے بارے میں جانتے ہیں ان سے کہ بھائی کی پرفارمنس کے بعد گھر والوں کی کیا کیفیت ہے، گھر والوں کے کیا جذبات ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ پورے پاکستان نے جس طرح ان کو عزت دی ہے کہ آخری بال پہ چوکا مار کے افغانستان سے دوسری بار مسلسل ایسا میچ جتوایا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی جان، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیں پہلے تعلق کہاں سے ہے؟ لاہور میں کرکٹ اکیڈمی سے کھیل رہے ہیں، آئے کہاں سے ہیں؟ جی میں تعلق تو لوئر دیر سے، اور لاہور میں تقریباً 3 سال ہو گئے، اب ادھر اپنا گھر ہے تو ادھر ہی کرکٹ کھیلتے ہیں، غنی کلاس میں پہلے عبدالقادر میں کھیلتا تھا، تو ادھر سے سٹارٹ کیا۔ بھائی کے بارے میں جاننا چاہوں گا، آپ سے کتنے سال بڑے ہیں، اور دونوں کا اتفاق سے کرکٹ میں آئے ہو یا آپ ان کی طرف دیکھ کر آئے ہو؟ نہیں، پہلے سے ہم کرکٹ اس طرح کھیلتے تھے جیسے کہ ٹیپ بال پہ گاؤں میں جس طرح کا کرکٹ ہوتا ہے، گلیوں کرکٹ، تو اسی طرح ٹیپ بال سے کھیل کھیل کے، اور آگے پھر ہارڈ بال پہ پہلے نسیم بھائی آ گیا، اس کے بعد نسیم بھائی کو دیکھ کے ہم بھی آ گئے پریکٹس کرنے، پروفیشنل کرکٹ ہم نے سٹارٹ کی اکیڈمی سے، تو یہ نہیں تھا کہ مطلب بھائی کو دیکھ کے ہم نے سٹارٹ کی، بہت پہلے سے شوق تھا، اور ساتھ ہی کھیلتے تھے ٹیپ بال پہ، تو اسی سچویشن سے آگے آگے بگڑا رہے تھے۔ آپ دو ہی بھائی ہیں؟ نہیں، ہم 6 بھائی ہیں 6 الحمدللہ۔ بھائی ہیں، باقی 4 بھائی وہ بھی لاہور میں ہوتے ہیں یا اپنے لوئر دیر میں ہی ہیں؟ نہیں، سارے لاہور میں ہوتے، ایک MBBS کر رہے، تو ماشاء اللہ۔ باقی سارے لاہور میں ہی ہوتے۔ اچھا، جب بھی نسیم شاہ صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے جب وہ، تو اپنی والدہ کا ذکر وہ لازمی کرتے ہیں کہ کاش آج میری والدہ زندہ ہوتی تو میری پرفارمنس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ اٹیچمنٹ نسیم شاہ کی تھی؟ نہیں، سب کے تھے، لیکن زیادہ تر وہ میڈیا پہ آ رہے تو اس لیے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اور سارے بچے جتنے بھی بیٹے ہوتے ہیں سب کو ایک جیسے ہوتا ہے ماں، اور ماں کو بھی ماں بھی اتنا فرق نہیں کرتا بیٹوں میں، تو اسی لیے ان کو زیادہ مطلب امی نے دعائیں دی، سب کو دیے، نسیم بھائی کو دیے، کیونکہ نسیم بھائی جو کرکٹ کھیلتا تھا جب بھی، تو میری اماں کو تو اتنے پتہ نہیں تھے کہ وہ مطلب نسیم بھائی کیا کرتے، کرکٹ کے بارے میں اتنا نالج نہیں تھا ان کو، لیکن بس وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جو کر رہا اللہ اسی مقصد میں اس کو کامیاب کرے، اور اس کی دعائیں کی وجہ سے وہ اس طرح کھیل رہا عبید بھائی، جو باقی 4 بھائی ہیں وہ آپ سے بڑے ہیں یا نسیم بھائی سب سے بڑے ہیں بھائیوں میں؟ ہے۔ نہیں، سب سے چھوٹا میں ہوں، پھر اچھا حنین بھائی ہے، وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے، اچھا، اور پھر اس کے بعد نسیم بھائی، پھر 3 بڑے ہیں اس سے۔ صحیح ہے۔ جی والد صاحب کرکٹس کو پسند نہیں کرتے تھے کیا؟ منع کرتے تھے کہ یار کچھ پڑھ پڑھ کے کچھ اور کرو؟ جی بالکل، گاؤں کے لوگوں کو تو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کرکٹ کے بارے میں، بالکل۔ تو جس طرح ہمارے گاؤں سے کوئی بھی اس طرح کا پلیئر نہیں نکلا تھا، ہم خود جب دیکھتے تھے بہت دور سے، ہم کہتے تھے کہ یہ اس طرح کا پلیئر ہمارے گاؤں میں ہے، ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہوتی تھی، اور ابھی اپنے گھر سے مطلب اس طرح ایک پلیئر کھیل رہے، اور وہ بھی اپنا بھائی، تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم، اور دوسرا یہ کہ پھر ابو نے بھی کہا کہ اگر اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے، لوگوں نے ان کو کہا، اس پہ فورس کیا ابو پہ کہ نہیں، یہ بچہ کھیل سکتا ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو کھیلنے دے، اور اسی طرح بس ابو نے مان لیا، پہلے تو بڑے بھائی نے مان لیا، اس نے کہا کہ آپ ان کو کرکٹ کھیلنے دیں، پھر ابو نے مان لیا، اس کے بعد لاہور آ گیا، عبدالقادر اکیڈمی سے اس نے سٹارٹ کی، پھر اس کے بعد انڈر 19 کھیلا، اور ابھی
آپ لوگوں کے سامنے. نہیں امی نے تو میچ نہیں دیکھا تھا کیونکہ پہلا میچ اس کا ڈیبیو میچ تھا اور امی کی ڈیتھ ہوئی کہ ہارٹ اٹیک ہوا راستے میں. نسیم نے ادھر گھر لیا تھا اس ٹائم لاہور میں اور میری امی مطلب اسی طرح کوئی اس کو کوئی بیماری کچھ نہیں تھی لیکن اس کا قسمت نہیں تھا اس کو دیکھنے میں اور اتنی خوشی میں. شاید وہ ان کے لیے مطلب ایک اچھی اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ راستے میں آ رہی تھی تو ہارٹ اٹیک ہوا راستے میں. کوئی بیماری کچھ نہیں تھی. اس کے بعد پہلے سے اس نے کوئی مطلب نہ میچ دیکھا نہ ٹی وی دیکھا. وہ اس طرح تھی. والدہ کی ڈیتھ کے دوران بھائی میچ ہی کھیل رہے تھے اس وقت بھی باہر ہی تھے؟ جی بالکل. پہلا ڈیبیو میچ تھا آسٹریلیا کے خلاف. آسٹریلیا کا ٹور تھا اور پہلے میچ میں خود گاؤں میں تھا اور پہلا میچ تھا تو اسی طرح پہلے میچ میں ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور پھر جب نسیم بھائی کو پتہ چل گیا تو آ نہیں سکا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آسٹریلیا بہت دور ہے. اور پھر ابو نے ان کو کہا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے بس دعائیں کیا کرے امی کو. تو پھر آ نہیں سکا. اپنے نیشنل ڈیوٹی پہ تھا تو اس نے اپنا سنبھال دیا. عبید بھائی نسیم بھائی کو کبھی والدہ سے مار وغیرہ پڑتی تھی؟ آپ نے کبھی پڑھتے دیکھا ہو ان کو یا ڈانٹ پڑی ہو کسی بات پہ پڑتی ہو ڈانٹ ان کو؟ نہیں اماں تو مجھے یاد تو نہیں ہے کہ امی نے اس طرح مجھے تو مارا ہے. لیکن نسیم بھائی کا مجھے نہیں لگتا یا بڑے بھائی کے. مجھے خود میں سب سے چھوٹا تھا تو ظاہری بات ہے چھوٹا چھوٹوں کو لاڈلا بیٹا مار ہی پڑتی مار ہے. بھی پڑتا ہے اور سب پیار بھی کرتے. تو نسیم بھائی کو تو نہیں دیکھا لیکن ابو کو دیکھا تھا کہ نسیم بھائی کو ایک دو تھپڑ اس نے مارا تھا. اچھا جی جی. تھپڑ پڑنے کے بعد کیا کیا؟ خاموشی سے ہوتا ہے نا آج کل کے بھائی لڑکے ویسے باہر نکل جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں. کیا کیفیت کیا تھی؟ خاموش ہو گئے؟ نہیں نسیم بھائی ایسا نہیں تھا کہ کچھ کہتے یا باہر جاتے گھر سے. بس چپ ہوتا تھا. اور پھر میرا ابو بھی ایسا تھا کہ اس کو جب مارتا تھا تو واپس 10 منٹ بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو کے اس کو پاس بلاتا تھا. اس کو پیسے دیتا خوش ہونے کے لیے. تو میرا ابو اسی طرح ہی تھا. عبید بھائی کرکٹ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے نصیب بدلے آپ کی فیملی کے بتائیں گے تھوڑا سا؟ نہیں نصیب تو ظاہری بات ہے. ابھی پاکستان ٹیم میں کھیل رہے یہ تو آپ لوگ بھی پتہ ہے. بالکل. لیکن ہم شکر الحمدللہ پہلے سے اچھے. اور نسیم بھائی جب کرکٹ میں آئے تو اور بھی الحمدللہ اب اللہ کا احسان ہے. نسیم بھائی آتے ہیں یہاں پر جب دوبارہ اپنے علاقے لوہے دیر میں جاتے ہیں اہل علاقہ محلے داروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے یا بتاتی نہیں کسی کو چکر لگاتے ہیں جا کے؟ نہیں ہمارے گاؤں والوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ وہی نسیم ہے. اور نسیم بھی اس طرح ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے کہ وہ بھی شو نہیں کرتا کہ میں کوئی سٹار ہوں. تو جاتا ہے لوگ بہت پیار کرتے ہیں. لیکن جو پہلے دوست تھے ان سے مل کے مطلب وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سے اور ہمارا دوست اس طرح پاکستان ٹیم میں کھیل رہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے. اور جب گھر جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی بھی ہوگی کہ وہ لوگوں نے کس طرح ان کا استقبال کیا تھا. تو بہت خوشی ہوتی ہے. عبید بھی انڈین ایکٹر بار بار نسیم بھائی کو ٹیگ بھی کرنا نام بھی لینا اس کا کبھی گھر میں ذکر کیا ہو؟ کبھی اس کا رابطہ وغیرہ تو نہیں ہوا کہ بس ایک سوشل میڈیا کی حد تک کیا سارا کچھ؟ نہیں ذکر تو نہیں کیا کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے ایڈٹس بناتے لوگ. تو باقی اس طرح کوئی سین نہیں ہے. اور اس نے ابو کو کہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ کا جب بھی دل ہو تو رشتہ کروا دے. عبید تو بھائی آپ کا فیوریٹ کرکٹر کون ہے؟ اگر میں بتاؤں میرا تو چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ جو بھی پلیئر اچھا کھیلتا ہے میں کہتا ہوں یہی اچھا ہے. اچھا. پھر کل کو برا کھیلتے تو میں کہتا ہوں یہ نہیں دوسرا اچھا کھیلتا میں کہتا ہوں یہ اچھا ہے. لیکن زیادہ تر میں جب ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھتا ہوں تو اینڈرسن کو دیکھتا ہوں. اپنے بھائی کو T20 میں جس طرح کا وہ بولنگ کر رہے تو اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں. آپ کے بھائی تو آل راؤنڈر بن کے ثابت ہوئے ہیں نا سامنے آئے ہیں. آپ بھی وہی ہیں یا صرف بالر یا صرف بیٹنگ ہی؟ نہیں میں بھی بیٹنگ کرتا ہوں. اور ہم سارے پہلے سے ہی یہ ہم کرتے تھے گھر میں کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ بس بولر ہو تو بولنگ کرنی ہے. ہم ایسے کرتے تھے دوستوں وغیرہ کے ساتھ کہ ہم بیٹنگ بھی کرتے تھے. ڈبل وکٹ ہم کھیلتے تو اس میں بیٹنگ بھی آپ کو کرنا ہوتا اور بولنگ بھی. تو اس لیے نسیم کا بھی بیٹنگ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے. اور ہم لوگ بھی اسی طرح میں انین بھائی ہو گیا تو ہم بھی اسی طرح ہی کھیلتے ہیں. عبید بھائی سے نسیم بھائی سے کسی نے پوچھا کہ خوبصورتی کا راز کیا؟ وہ کہتے ہیں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. آپ بھی ایسی ماشاءاللہ بھی بتا رہے تھے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے میرا. جی بالکل. نماز تو نہیں چھوڑتے ہم لوگ. اور نماز تو سارے جتنے بھی مسلمان ہیں پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ 5 وقت کا پڑھنا اچھی بات ہے اور اس سے خوبصورتی آ جاتی ہے. عبید بھائی آخر میں لوگوں کو پیغام دے دیں کرکٹ ورلڈ کپ آ رہا ہے اپنے بھائی کی طرف سے بھی اور پاکستانیوں کو.
یہی پیغام دوں گا کہ جس طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے، ملک کا حالات آپ لوگ دیکھ رہے، آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہمارے پاکستانی ٹیم، اور اسی طرح ان کو سپورٹ کرتے رہے اور وہ لوگ آپ کو خوشیاں دیں گے. سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ عبید.